کوئی دن مطلب جمع ہونا نہیں اور کوئی دن خاص کھانا کھانا نہیں، بس اس دن جب آپ سمجھو آئے سفر کر کے آئے میت کے گھر میں تو کھا لو. کہ میت کا کھانا امیر آدمی نہیں کھا سکتا، حرام ہے. دیکھیں اگر اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھا جاتا، کوئی میت کے کھانا کھانے سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اہل میت کے گھر میں پکتا ہے. جنازے پہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. میری ویڈیو کا عنوان ہے کیا میت والے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، کیا اگر کھا لیا جائے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے. اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے زندگی اور رزق میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. میرا آج کا موضوع جو ہے کیا فوتگی پہ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ناظرین میں اپنے موقف پہ نہیں رہوں گی، میں علماء اکرام کا موقف آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو سب سے پہلے سنتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں. میت کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھو میت کے گھر اگر آپ میت کو دفنانے گئے، بہت دور سے آئے ہیں آپ اور آپ دفنا کے واپس آئے تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، تھکے ہوئے ہیں، تو اہل خانہ نے یا پڑوسیوں نے کھانے کا انتظام کر لیا. یہ سال ثواب کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچ کے کہ مہمان دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو کھا سکتے ہیں آپ. پڑوسیوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں، جو دور سے مہمان آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھا لیں. اور لوگ میت والے تو نہیں کرتے اڑوس پڑوس، اور کرنا چاہیے. اڑوس پڑوس والوں کو ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے جو دور سے آئے ہیں، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کہتا تھا کہ میت کا ہر قسم کا کھانا حرام ہے، کسی کو نہیں کھانا جائز ہے. کہتے ہیں وہ مولوی صاحب مجھے واقعہ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، وہ لانڈی میں انتقال ہوا. کہہ رہے ہیں میں ادھر سے چل کے گیا دوپہر کا وقت تھا، بھوک سے حالت خراب. وہاں گیا میں نے دفنایا بھی، وہ رشتہ دار تھے، کندھا بھی دیا، دفنا کے تو پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے. اب میں نے کہا میں کھانا کھاؤں گا، گھر جا کے 2 گھنٹے پھر لگیں گے. تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کھانا منگوایا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. میں نے کہا کھا لو جلدی سے کیونکہ بھائی بہت مجبوری ہے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں نے فتویٰ چینج کر دیا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تبھی جو آدمی لوگوں میں گھلتا ملتا ہے نا، بیٹھتا ہے، ضرورتوں کو سمجھتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ باقاعدہ بازار میں جا کے تاجروں کی تجارت دیکھتے تھے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہے اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. اس کو پتا ہو کہ پبلک کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا ضرورت، ورنہ وہ ایسی باتیں کرے گا جو مریخ پر تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں عمل ہو سکتا اس پہ. ایسی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے وہ. تو وہ جو لوگ دور دور سے آئے ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں، باقی لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں. میت کی تصویریں لینا یہ بہت غلط حرکت ہے. میت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میں مروں گا تو میری تصویر لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مرنا تو سب نے ہے بھائی، آپ بھی مریں گے، پھٹے پہ آپ بھی لیٹیں گے. دعا کرو اچھی موت آئے، بس شہادت کی موت آئے، سب سے اچھی بات تو یہ. تو تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ میت کے جو قریبی لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس کو رونمائی کے لیے چوک پہ لٹا دینا یہ غلط ہے، کیونکہ میت چھپانے کی چیز ہے. ہاں اس کے قریبی ہے، بیٹا ہے، اپنے باپ کو دیکھ لے، اس کی پیشانی بھی چوم سکتا ہے، وہ ان میں کیونکہ محبت ایسی ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے، بہت ہی جگرا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیکھ لے. عام پبلک کو دکھانا چوک پہ لٹا کے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف عمل ہے. جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. انہوں نے کہا ہے کہ جو دور سے آتے مہمان ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں، جو محلے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے کھائیں. تو ناظرین اس سے یہ ہے کہ جب ہم دور سے جائیں
تو میت کے گھر سے کھانا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں شیخ طیب الرحمان صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں۔ غمی پر آپ دیکھ لیں، آپ پوری وہاں پر وہ چٹائیاں بچھا دیتے ہیں وہاں پر، یعنی ابھی میت موجود ہوتی ہے اور آپ کے کھانے باقاعدہ ایک ٹیم اسی جگہ پر دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ وہاں پر ان کو چیک کر کر دیکھ لیں، اور جنازے پہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر جائیے گا۔ اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والی کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ میری پچھلے دنوں ساس والدہ فوت ہو گئی، تو جنازے کے لیے میں گیا پڑھانے کے لیے، تو ہمارے ہاں سیدوں میں آدھے سید سنی ہیں اور آدھے شیعہ ہیں، تو وہاں 2 جنازے ہوتے تھے۔ میں نے کہا جنازہ ایک ہی ہوگا اور میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا زیدی پڑھائے گا، ہم پڑھیں گے۔ تشیع کہنے لگے ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جنازہ جہری پڑھایا، تو میری عادت ہوتی ہے کہ میں ہر جنازہ بھی جہری پڑھاتا ہوں، تاکہ یہ دعوت ہے، ایک دعوت ہے، اور اس میں بڑے ہمارے لوگ توحید پرست بنے۔ میں نے جنازے کے بعد نا اعلان کر دیا کہ کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کھانا بالکل گھر میں نہیں ہوگا۔ شام تک ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، بارش، وہ رسا، ان کے بیٹے، ایک آدمی بھی ملاقات کے لیے نہیں آیا کہ دعائے خیر کرائیں، سب وہیں جنازے سے چلے گئے۔ کہتے جی کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کرنا جا کے وہاں پر، وہ دعا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ بات ثابت ہوئی، اور میرے ہم زلف نے کہا کہ شاہ صاحب کوئی بندہ نہیں آیا، سارے آپ نے بھگا دیے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں بھگایا، میں نے تو کہا آئیں لیکن یہ کھانا نہیں ہے۔ اور 3 دن تک وہی جو انتہائی قریبی لوگ تھے 1-2 دفعہ آئے۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت۔ ہمارے مدیر تھے شیخ، سعودیہ میں آپ جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو ریاض میں، تو ان کے والد فوت ہو گئے، قبرستان میں دفنا گئے۔ وہ کہنے لگے بھی جس نے مجھے ملنا ہے نا، یہیں پر مل لو، تعزیت کر لو بس، اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو میرا پیغام ہے، میرے گھر کوئی نہ ہے، میں مسجد میں فنا میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں آئے مجھے وہیں آ کر ملاقات کر۔ صاحب کہاں دیکھو نا، وہ جو حدیث آتی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کہ جابر کے گھر کھانا پہنچاؤ۔ اب سنت کیا ہے؟ کیوں؟ میت نے ان کو مشغول کر دی ہے۔ آج میت کتنی دیر مشغول کرتی ہے؟ نہلانا، کفنانا، دفنانا، 1 وقت ہو گیا، زیادہ کریں گے 2 وقت۔ اس وقت ان کے ورثاء کو کھانا پہنچانا ہے، وہاں پورا گاؤں آ کر بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں۔ ہم تو مسلمان بالکل نام کے رہ گئے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، پیدائش ہو، موت ہو، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے پوچھنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے شیخ طیب الرحمان صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں مفتی قاسم عطاری صاحب کو، ان کا موقف اس بارے میں جانتے ہیں۔ میت کے کھانا کھانے سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اہل میت کے گھر میں پکتا ہے، کہ کوئی فوت ہوا جس گھر سے، اس گھر میں جو کھانا پکے گا اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو اس کھانے کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ ایک ہے دعوت میت کا کھانا۔ دعوت میت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد، تدفین کے بعد، یا اس سے اگلے دن، یا اس سے اگلے دن، ان 3 دنوں کے اندر جو کھانا دعوت کی صورت میں پکایا جائے، جسے بڑے اہتمام سے پکایا جائے اور جس میں لوگوں کو بلا بلا کر بٹھا کر کھلایا جائے، یہ کھانا دعوت میت کہلاتا ہے۔ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کھانے کی اجازت صرف غریبوں کو ہے یا گھر والوں کو۔ گھر والوں سے مراد ہے جو 4 دیواری میں رہنے والے اس کے گھر والے تھے، وہ جو رشتہ دار آتے ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے دعوت میت۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا جو پکا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ مثال کے طور پہ 7ویں دن پکا ہے، 40ویں دن پکا ہے، اور اس کا مقصد ایصال ثواب ہے، یا ششمائی ختم ہے، یا سالانہ برسی ہے، تو اس پر پکا ہے۔ تو یہ جو کھانے ہوتے ہیں یہ عرفاً بھی دعوت میت نہیں ہوتے، لہٰذا یہ کھانے جو ہیں یہ جائز ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے، کہ ان کو کھلانے میں ثواب سے آتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی قاسم عطاری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو، ان کے دلائل جانتے ہیں اس بارے میں۔ دیکھیں، اگر اس کو فرضیہ واجب نہیں سمجھا جاتا، کوئی نہ کھلائے تو طنز نہیں ہونا چاہیے، مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہ کھلائیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دور دراز سے لوگ رشتہ دار آتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، پھر وہ گھر پر آتے ہیں، اگر کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو تو بیچارے کیا ہوٹلوں میں جائیں، کیا کریں؟ تو اس لیے ہمارے اہل سنت میں یہ طریقہ رائج ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے بلکہ مہمان کے طور پہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ اکثر جو وہ گھر والے ہوتے ہیں وہ نہیں بناتے، یہ کوئی باہر سے محلے والے ہوتے ہیں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر گھر والے بھی کریں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، گھر پہ مہمان آئے، مہمانوں کو کھانا کھلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس کو دین کا حصہ بنا دینا اس طرح، اور حصہ بنانے کی علامت ہی یہ ہوگی کہ اگر کھانا نہیں کھلایا تو طعنہ زنی کریں، یار کھانا نہیں کھلایا، اور کھانا بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، اس پہ مرغیاں، رانے، مردہ اپنی جان سے گیا، لوگ غم میں یہ رانوں پر رانے کھائے جا رہے ہیں، یار شرم کریں کچھ۔ اس قسم کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو مطالبات کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں بوٹیوں کے اوپر، یہ بیچارے غم میں ہیں لوگ، آپ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں۔ تو بہرحال شرعاً یہ صحیح ہے بشرطے کہ ان شرائط اور قیودات کا لحاظ کیا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو، ان کے دلائل کیا ہیں اس بارے میں کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ کوئی دن مطلب جمع ہونا نہیں اور کوئی دن خاص کھانا کھانا نہیں، بس اس دن جب آپ سمجھو آئے سفر کر کے آئے میت کے گھر میں تو کھا لو، کوئی وہاں بھی ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں میت کے گھر میں کھانا کھانا ضروری ہے، کیوں؟ تو بولے میت کا کاندھا دیے نا تو اتارنا پڑتا، اور میت کے گھر والے بولتے کھانا ہمارے گھر میں کھاؤ، کیوں؟ تو تم نے کاندھا ادھار نہیں رکھنا ہے ہماری میت پہ جو تم نے اٹھا کے لے گئے، کھاؤ۔ وہ کھلاتے بھی اور یہ کھاتے بھی، نہیں دو نیوالے لے لیں گے یار، دو نیوالے چل لے لیں گے، کاندھا اتار دیں گے اس کو، وہ دو نیوالے کھا لو رے، کاندھا اتار دو، ہمارے میت کا بوجھ مت رکھو اس کو۔ مطلب یہ بوجھ کہاں ہے؟ مومن کے لیے کچھ کرتا ہے تو کیا بوجھ ہے؟ مومن کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کا اجر پاتا ہے۔ بوجھ کہاں ہے؟ اس کا بوجھ اٹھایا آپ کو اجر ملا، اس کو آپ نے اس کے ٹھکانے پہنچایا آپ کو اس کا اجر ملا، اس کی بیماری میں کچھ دیا آپ کو اجر ملا، اس کو دوا کھلائی آپ کو اجر ملا۔ ظاہر سی میت کی تدفین ضروری ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ یہ کاندھا واندھا مت لگائی چکر، کھلانا کھلائیے، نہیں کھلانا مت کھلائیے، مخصوص مت کیجیے کھانوں کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جی ناظرین، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ کھانا ہمارے لیے حرام۔ میں نے کہا یار آگے پیچھے ولیمہ بیٹے کا کرے، عقیقہ کرے، سارے کھاؤ پی، یہ جس کا مر گیا اس غریب کو تو چاہیے کہ دوسرے لوگ کھانا پکا کر اس کے گھر بھیجیں، الٹا تم برادری اتنی اکٹھی ہو جاتی ہو جھاڑتے اس کو۔ اب بریلوی حضرات کو ہی چاہیے کہ یہ مسئلہ پھیلائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جلی الصوت لنہی الدعوۃ عن الموت، آدھا رسالہ عربی میں سوالوں کے جواب دیے، آدھا اردو میں، اسی پر لکھا کہ لعنت در لعنت سمیت موت پر تم دعوتیں اڑاتے اور اس کا گھر اجاڑتے ہو، یہ خوشی کا کوئی موقع ہے؟ پورا رسالہ جلی الصوت کہ میں بلند آواز سے اعلان کرتا ہوں کہ جن کا فوت ہو جائے ان کے گھر سے دعوت کھانا ناجائز ہے، منع۔ تو دین تو سب لوگوں کے پاس ہے، پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں انجینئر مرزا علی صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں کیا ہے کہ میت کے گھر کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ کھانا وغیرہ وہاں نہ کھائیں، جب نہ کھائیں تو ان کو کہیں جی احمد صاحب بریلوی کا فتویٰ ہے کہ میت کا کھانا امیر آدمی نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ قرآن حدیث تو یہ مانتے کوئی نہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بتا دیں، کتنا حیران کن فتویٰ ہے جی۔ ہم جب بریلوی بھی تھے نا، میت کا کھانا کبھی نہیں کھایا ہم نے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک میت کا کھانا صرف وہ شخص کھا سکتا ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہو۔ ہاں ہن مولویوں نے پوچھو ایک گل دس دے کیوں نہیں، مولویوں کا کھانا ٹھیک ہے، ان کو تو زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب کچھ لگتی ہے، بلکہ صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتا ہے، اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے۔ مولوی کو سب کچھ لگ جاتا ہے، لیکن اسے پوچھے کیا اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ نہیں؟ مرنے سے 6 گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت لکھوائی ہے، وصایا شریف کے نام سے، وہ پرنٹڈ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی وصایا شریف آپ دعوت اسلامی والوں سے لے لیں، جس میں انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری لسٹ بتائی ہے، کوئی 10-15 کھانوں کی لسٹ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ شادی کارڈ ہے کوئی، ایسے سے کلاس کے کھانے اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھوایا کہ یہ بلا کے پورے بریلی کے جو غریب ہیں ان میں یہ کھانا
آپ نے تقسیم کرنا ہے میری میت کے اصالہ ثواب کے لیے، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی امیر آدمی اس میت سے نہ کھائے، کیونکہ میت کا کھانا صرف غریب کے لیے جائز ہے۔ لو جی، آپ کے 30-40 تو ہم نے ختم کر دیے، آپ جائیں، بیٹھیں، کھانے کے وقت اٹھ کے آ جائیں، مسئلہ ہی حل۔ اور کوئی پوچھے تو ان کا کہ احمد بریلوی صاحب نے وصایا شریف میں فرمایا ہے کہ میت کا کھانا اس شخص کے لیے حرام ہے جو شخص خود زکوٰۃ دیتا ہو اور اس پہ زکوٰۃ نہ لگتی۔ ناظرین، آپ نے علماء اکرام کا موقف سنا، تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو ہوتی ہے مکمل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو فرمان رسول سنایا تھا کہ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی جو ہے وہ نہیں جائز ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو منا لے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ فرمان خدا بھی ہے اور فرمان رسول بھی ہے۔ تو ناظرین، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ کو آپ کے تمام گھروں میں شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو ہوتی ہے مکمل۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔